الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہفتہ وار سلسلہ کفل مدینہ میں ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں زبان کی آفات پر کئی ہفتوں سے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے قبل زبان کی اہمیت پر بھی کافی بیان ہو چکا ہے، اور اس زبان کو کفل مدینہ یعنی جسم کے مختلف اعضاء کو، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، مختلف اعضاء کو اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے، اسے کفل مدینہ کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں۔ اور اس میں ہم نے زبان کو سب سے پہلے لیا، کیونکہ جب کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو زبان کی آفات بہت زیادہ بیان کی گئی ہیں، خاموشی کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں، فضول اور بے مقصد کلام سے بچنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ پھر گناہوں بھری گفتگو کی تو بات ہی کیا کی جائے، جب بے مقصد اور فضول کلام جس میں گناہ نہیں ہے، بے مقصد فضول کلام ہے، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، جب اس کلام سے، اس طرح کی گفتگو سے بچنے کی اس قدر ہمیں ترغیب دی گئی ہے، بعض مقامات پر تاکید کی گئی ہے، اور ساتھ ہی خاموشی کے فضائل بیان کیے گئے۔ من سمعت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ خاموشی حکمت اور احتیاط ہے، اور خاموشی اختیار کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں۔ اس طرح کی روایتیں ہمارے سامنے آئی، بیان ہوئیں، اور پھر حضرت عبداللہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اسلام سے متعلق کوئی ایسی بات بتائیں کہ میں آپ کے بعد کسی اور سے نہ پوچھوں۔ آپ نے فرمایا کہو ایمان لایا، پھر اس پر قائم رہو۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا میں کس چیز سے ڈروں؟ تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس سے ڈرو۔ تو بہت سی روایات، آیات، واقعات پھر اس ضمن میں
تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے، اور وہ معاشرے کا ناسور جسے آپ ایک نعرے میں بیان کرتے ہیں وہ ہے محبتوں کے چور، چغل خور، چغل خور۔ یہ معاشرے کا ہمارے ناسور ہے، اور آج انشاءاللہ عز و جل اس سنت و بھرے بیان میں ہم چغل خوری اور چغل خور سے متعلق کچھ مدنی پھول چننے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس اہم ترین موضوع میں ہماگوش ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ اس چغل خوری اور اس چغل خور کی وجہ سے کس قدر ہمارے یہاں فتنہ و فساد برپا ہوتے ہیں، اور جو میں نے کہا کہ یہ معاشرے کا ناسور ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا۔ بادشاہ نے قدرے ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی ہے وہ۔ تو حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو وہیں تشریف فرماتے، بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چغلی کھانے والا ہوا، اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔ یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ پھر اس شخص سے کہا، اذهب بالسلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مخطوط المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس حکایت کو احیاء العلوم کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور اس حکایت میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اول بات، ہم یہاں پر بادشاہ کا عمل اور سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عمل دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بادشاہ کا عمل کیا تھا جو فی زمانہ اگر میں کہوں کہ ہمارے عمل اور ہمارے انداز کو کس قدر یہ چھوتا ہے، اگر اس پر غور کریں کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے یا نہ آئے، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس کی تصدیق لینی یا نہ لینی اس پر تو تبصرہ میں بعد میں کروں گا۔ اول ہی خبر پر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں اس نے یہ بات کی ہوگی، اور جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اب بادشاہ تو بادشاہ تھا نا، طاقتور ہوتا ہے، قہر و تسلط رکھتا ہے، وہ تو چلو بات کر گیا کہ یا تم نے میرے بارے میں یہ بات کی تھی، تو اس نے تو منع کر دیا، میں نے آپ کے بارے میں ایسی کوئی بات تو نہیں کی۔ لیکن ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے نا، اب بادشاہ نے یہ کیا یا یہ کیا نہیں کیا اس پر بھی تبصرہ نہیں کرتا۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا انداز اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے کوئی ایسی بات کی ہے، ہم اس کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار وہ میرا دشمن ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے حسد رکھتا ہے، میری برائیاں بیان کرتا ہے، جبکہ ہم نے براہ راست اس سے سنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو کسی نے اگر کہا ہے، زید نے عمر سے کہا کہ بکر تمہارے بارے میں یہ بات کرتا ہے، عمر کو اس بات کی توفیق نہیں ہے کہ بکر کے بارے میں حسن ظن رکھے اور یہ غور کرے کہ یہ زید جو مجھے یہ بکر کی بات پہنچا رہا ہے یہ چغلی کر رہا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ بات مجھ تک پہنچانے کی۔ اب اگر کوئی ہم کو یہ بات پہنچاتا ہے تو ہم بھی اسی طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ یار جس نے مجھے بات پہنچائی ہے اس کو ہم اپنا ہمدرد اصل میں سمجھتے ہیں۔ ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، وہ کرتا ہوا پچکارتا ہوا محبت سے پیار سے ہمارا زبردست ہمدرد، ہمارا زبردست خیر خواہ بن کر
ہماری ہمدردیاں جیتنے کے لیے اللہ نہ کرے مال و دولت کی ہوس کی وجہ سے، شہرت کی ہوس کی وجہ سے، منصب کی ہوس کی وجہ سے، کسی بھی ہوس کی وجہ سے